خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ چودھویں باب کی 22ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی کی طرف جائیں اور مجھ سے پہلے پار چلو جب تک کہ میں ہجوم کو رخصت کروں، اور ہجوم کو رخصت کر کے اکیلا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا۔ جب رات ہوئی تو وہاں اکیلا رہا، مگر کشتی اس وقت خشکی سے کئی گلوا کے فاصلے پر تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور رات کے چوتھے پہر وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جب شاگردوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگے کوئی روح ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے ان سے فوراً بات کر کے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، مت ڈرو۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ تب پطرس کشتی پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا تاکہ یسوع کے پاس جائے، مگر جب دیکھا کہ ہوا تیز ہے تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ تب یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقادو، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جو ہی وہ کشتی پر چڑھ آئے تو فوراً ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا کہ در حقیقت تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ پار اتر کر جناسرت کے ملک میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر تمام گرد و نواح میں خبر دی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ فقط اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا انہوں نے شفا پائی۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت ہی عزیز مومنین، آج کی خوبصورت تلاوتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں ہماری زندگیوں کے لیے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، ہارون اور مریم موسیٰ کے خلاف بات کرتے ہیں، اور خدا کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ آج کی پہلی تلاوت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا کے چنیدہ، خدا کے پسندیدہ، خدا کے خادم، خداوند خدا کا پیغام پہنچانے والے، کہا جاتا ہے کہ نبی خدا کا منہ ہوتا ہے۔ خدا کی باتیں، کلام لوگوں تک لے کر جاتا ہے، اور لوگوں کی باتیں خدا تک، یعنی خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرانے والا، برکات اور فضائل کا وسیلہ بننے والا۔ اور جیسے ہی ہارون اور مریم موسیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کرکراتے ہیں، تو خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے جس سے میں روبرو باتیں کرتا ہوں، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں اپنے لوگوں سے رویا میں اور خواب میں کلام کرتا ہوں، جب اپنا پیغام دیتا ہوں تو رویا کے ذریعے، جب میں کلام کرتا ہوں تو خوابوں کے ذریعے، مگر موسیٰ میرا وہ بندہ ہے
جسے میں روبرو باتیں کرتا ہوں، اور یہ میرا امانت دار ہے، نیک ہے، پسندیدہ ہے، چنیدہ ہے۔ اور خدا کا غضب جو ہے ہارون اور مریم پر نازل ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کے بندے کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں نجات کا، زندگی کا، شفا کا، برکت کا اور رہنمائی کا، کیونکہ خدا ان کے ذریعے بات کرتا ہے، خدا ان کے ذریعے ساکرامنٹ کے ذریعے ہمیں برکت دیتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ خدا کے بندوں کی عزت کریں، ہمیشہ ان کے ذریعے سے برکت پائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آج کی پہلی تلاوت میں کہ موسیٰ جیسا کوئی حلیم نہیں۔ بائبل مقدس میں موسیٰ اور مسیح خداوند یسوع مسیح دو عظیم ہستیاں جو ہیں، خاص طور پر انہیں حلیمی کے بارے میں جو ہے یاد کیا جاتا ہے کہ موسیٰ جیسا کوئی حلیم نہیں ہے، اور ہمیں یہ الفاظ سکھاتے ہیں کہ خدا حلیم لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب میں مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، انہیں اختیار دیا جائے گا، وہ برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ اور خدا کو سب سے زیادہ جو لوگ ہیں حلیم لوگ پسند ہیں۔ خدا دعا بھی حلیموں کی جلدی سنتا ہے، خدا ان کے قریب ہوتا ہے اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں عاجزانہ رویہ رکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں عاجز بنیں، حلیم بنیں۔ اور مسیح خداوند نے متی رسول کی انجیل میں کہا کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اور یہاں پر خدا نے موسیٰ کے بارے میں کہا، وہاں پر متی رسول کی انجیل میں مسیح خداوند نے کہا کہ میں حلیم ہوں، دل کا فروتن ہوں، رحم کرنے والا۔ اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں حلیمی اختیار کریں، عاجزانہ رویہ رکھیں، اور اس طرح ہم خدا کے قریب ہوتے جائیں گے، خدا کے پسندیدہ ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں آج کی تلاوتیں سکھاتی ہیں کہ ہم حلیم بنیں اور خدا کے بندوں سے پیار کریں۔ جیسے ہی خدا کا غضب نازل ہوا تو مریم کو کور کی بیماری ہو گئی، جس سے اس وقت کور کی بیماری سے انسان معاشرے سے کٹ آف ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور اس کی کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی کہ ہم نے غلطی کی ہے، نادانی کی ہے، ہم اپنی غلطی کو، اپنے قصور کو مانتے ہیں، تو دوبارہ خدا جو ہے، موسیٰ جو ہے خدا سے دعا کرتا ہے، ان کے لیے رحم اور شفا مانگتا ہے۔ اور جب ہم اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو خدا اسی طرح ہمیں شفا دیتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے ہم پر رحم کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند پانیوں پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں، یہ معجزہ مسیح خداوند کا پانیوں پر چلنا اس کی الہی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، خدائی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تکوین کی کتاب پہلے باب میں اس کے 3 آیت میں کہ خداوند کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اسے اختیار ہے پانیوں پر۔ اس نے شروع میں جب کائنات کو تخلیق کیا اور پانیوں کو پانیوں سے جدا کر دیا اور فضا بنی، اوپر کے پانیوں کو اور نیچے کے پانیوں کو الگ کیا، اس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور اسی طرح جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلے تو بحرہ کلزم کے پانی کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آج مسیح خداوند پانیوں پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے، عیاں کرتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ خدائی طاقت رکھتے ہیں، اس میں الوہیت پائی جاتی ہے،
اور وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے شاگرد جو ہے وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو لکھا ہے کہ مجبور کیا کہ وہ کشتی کی طرف جائیں اور اس سے پہلے پار جائیں۔ یہاں پر مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا، کیوں؟ کیونکہ شاگرد جو تھے ہمیشہ مسیح خداوند کے قریب رہتے تھے، اور آج مسیح خداوند انہیں اس عمل سے سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں، جب آپ مجھ پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے زندگی میں سرفرازی اور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہاں پر مسیح خداوند فزیکل طور پر ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جہاں بھی تم مجھے پکارو گے، جن حالات میں تم مجھے یاد کرو گے تو تم میری مدد کو حاصل کرو گے۔ اور مسیح خداوند نے لوگوں کو ہجوم کو رخصت کیا اور الگ ویران جگہ پر دعا کرنے کے لیے گیا۔ مسیح خداوند نے اس سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو پار جانے کے لیے کہتا ہے اور ہجوم کو رخصت کرتا ہے۔ ایک تو اس نے ہجوم کو رخصت کیا، اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے ہے، اور درمیان میں اس نے جو ہے وہ وقت جو ہے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے تاکہ دعا کر سکیں۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں بہت مصروفیات کے باوجود ٹائم نکالیں دعا کے لیے۔ مسیح خداوند آج کی پاک انجیل میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم بھی جس طرح انسان مصروف ہے، اس نے خود ٹائم نکالنا ہے روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، باپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، تاکہ باپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیلے ویران الگ جگہ میں، یعنی دنیا کی دوسری چیزوں سے ہٹ کر، ایکٹیویٹی سے ہٹ کر۔ جس طرح ہم بھی دعا تو ہر جگہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کسی جگہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی دعا کی، ہاں بالکل دعا کی جا سکتی ہے، مگر یہاں پر لوکا رسول کے انجیل میں بھی یہ مسیح خداوند کی زندگی کو دعائیہ زندگی سے ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی بتاتے ہیں الگ ویران جگہ پر جا کر دعا کرنا، یعنی اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹی سے ہٹ کر اپنی زندگی میں ٹائم نکالنا تاکہ وہ باپ کے ساتھ رابطہ کر سکے، روحانی طور پر مضبوط ہو سکے، اپنی باتیں اسے بتا سکے اور اس کی سن سکے۔ تو جب ہم وقت نکالتے ہیں تو ہم یہاں آ کر اپنے دل کی بات خدا کو بتاتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں، اپنی باتیں کہتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا خدا ہم کیا چاہتے ہیں۔ جس طرح متی رسول کی انجیل میں 6 باب میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا، یعنی اپنے آپ نے الگ اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی ذات میں کھونا ہے، اپنے آپ میں جو ہے وہ اپنے آپ میں کھونا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی ذات میں انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے اپنے آپ میں، تاکہ تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو سکے، تو جان سکے کہ تو کون ہے اور تجھے کیا کرنا ہے، تیرا خالق کون ہے۔ یعنی اپنی کوٹھی میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے اندر جو ہے وہ داخل ہونا، اپنے آپ میں جھانکنا، اپنے آپ کو جاننا، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں دعا کے لیے وقت نکالنا ہے خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ جب مسیح خداوند پانیوں پر چلتے ہوئے شاگردوں کی طرف آتے ہیں تو شاگرد جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ اس پاک انجیل میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ شاگرد جو ہیں ان کی زندگی میں جب مسیح خداوند کو پانیوں پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات خوف کھاتے ہیں۔ تیسری ان کے ذہنوں میں شک آتا ہے، اور چوتھی جو ہے انسانی سمجھ ہے۔ اس معجزے سے مسیح خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس طرح ایک طوفان ہے، ان کی کشتی جو ہے سمندر میں طوفان کی لہروں میں ڈگمگا رہی ہے، اور وہ پریشان ہیں کہ شاید ہم اب ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پریشان ہیں، اور مسیح خداوند
ہمیں سکھاتے ہیں متی رسول کی اس کے 6 باب میں کہ دیکھیں ہوا کے پرندوں کو دیکھیں، زمین کی گھاس کو دیکھیں جو آج ہے اور کل جو ہے تندور میں جھونکی جاتی ہیں۔ خدا ان کی فکر کرتا ہے، انہیں لباس پہناتا ہے اور پرندوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ انسان تیری قدر تو بہت زیادہ ہے، تو ہم پریشان نہ ہوں کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، تو ہم جو ہے خدا پر بھروسہ اور یقین رکھیں۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں جس طرح شاگرد پریشان ہیں، ہم بھی اپنی زندگی کے طوفانوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور آج وہ سمندر کے طوفان میں پریشان ہیں۔ بہت دفعہ ہم بھی زندگی کے طوفانوں میں، پریشانیوں کے طوفانوں میں، دکھوں کے طوفانوں میں، بیماریوں کے طوفانوں میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا، کیسے کامیاب ہوگے، کیسے اس طوفان سے باہر نکلیں گے۔ مگر خدا کا پاک کلام تسلی دیتا ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوف نہ کھائیں، ڈرے نہ، اور پترس ڈر جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا خوف نہ کریں، اور اپنی زندگیوں میں کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے، طوفان آئے، چیلنجز آئیں، تو ہم شک نہ کریں بلکہ خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھیں۔ جیسے ہی پترس نے کہا، مسیح خداوند نے کہا کہ ڈرو مت، ہمت رکھو، خاطر جمع رکھ، میں ہی ہوں۔ تو پترس نے کہا کیا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں تیرے پاس چل کروں۔ مسیح خداوند نے اسے اسی وقت کہا کہ آ، اور وہ کشتی سے اترا اور مسیح خداوند کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی مسیح خداوند کو دیکھتا رہا، پانی پر چلتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ ہوا تیز ہے، مخالف ہے، اس کے ذہن میں شک آیا، ڈر گیا اور ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے پکارا کہ اے خدا مجھے بچا، اور خدا نے، مسیح خداوند نے اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم اپنی زندگی میں، ہمارا مقصد خدا سے جب ملنا ہوتا ہے، اس کے پاس آنا ہوتا ہے، اس کے قریب آنا ہوتا ہے، تو خدا ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، اور چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی پترس کی یہ خواہش تھی، پترس یہ چاہتا تھا کہ میں مسیح خداوند سے ملوں، اس کے پاس جاؤں، اور اس نے کہا کہ خدا حکم دے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں، اور اس نے کہا کہ آ جا۔ اور جو رکاوٹیں تھیں وہ مسیح خداوند جو ہے ہماری زندگیوں سے ختم کرتا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں مقصد مسیح خداوند سے ملنا، اس کے قریب جانا، اور خدا اسی طرح ہماری زندگی کے طوفانوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں انہیں وہ دور کرتا ہے اور اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ بہت دفعہ پترس جب مسیح خداوند کو دیکھتا ہے، بہت دفعہ انیشیٹو لیتا ہے آگے بڑھنے کا اور سب سے بڑھ کر کام کرنے کا۔ جیسے اس نے مسیح خدا کہا کہ میں کبھی تیرا انکار نہیں کروں گا، مگر اس بات میں بھی وہ ناکام ہو گیا۔ یہاں پر بھی جب وہ پانی پر چلتا ہے تو وہ ڈوبنے لگتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اسی وقت مسیح خداوند اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ پترس کی ناکامی اس کی مضبوطی بنتی ہے، پترس کی ناکامی اس کی مضبوطی بنتی ہے۔ جیسے وہ ناکام ہوتا ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اپنی زندگی میں، پھر کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے تو پہلا پوپ جو تھا وہ پترس ہے، اور پھر جو دوسرے پوپ ہیں وہ پترس کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں ناکام ہوا۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مگر دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی میں شاید ہم سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ ناکام ہو گیا تو ہمت ہار گئی۔ چاہے آپ اپنی زندگی میں 1 دفعہ ہو، 10 دفعہ ہو، 50 دفعہ ہو، 100 دفعہ ہو، 1000 دفعہ ہو، کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ناکامی ہمیں مضبوط کرتی ہے، ناکامی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان ناکام ہوتا ہے تو وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے اور کیسے میں نے ناکام ہونا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ وہ یہ سیکھتا ہے زندگی میں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے اور ناکام کیسے ہونا ہے۔ تو زندگی میں ہر ناکامی اسے بہت سکھاتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں مسلسل
ہمت نہیں ہارنی، مسلسل کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہماری ناکامیاں جو ہیں ہمارے لیے کامیابیوں کا سبب بنتی ہیں اور ہمیں مضبوط کرتی ہیں۔ آئیں خداوند خدا سے خاص فضل برکت مانگیں تاکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔